اور ایک ہے نفس امارہ، یعنی گناہ کیا کوئی بات نہیں، جیسے ڈاکو آیا ڈکیٹی کی وہ اسے برا ہی نہیں سمجھتا، سودی سود خور سود لے رہا ہے اسے برا ہی نہیں سمجھتا، راشی رشوت لے رہا ہے اسے برا ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کا نفس گناہوں کے سبب سے اور گناہ کر کر کے اس کا نفس امارہ بن چکا ہے، یعنی نفس اس کو اندر سے نہیں جگار رہا، نہیں جھنجھوڑ رہا، اسے گناہ نہیں نظر آ رہا، اسے کسی کا ظلم کرنا ظلم نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس کا نفس امارہ بن چکا ہے۔ اور تیسرا فرمایا نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ کہ نفس مطمئنہ یہ ہے کہ اتنا اللہ کے فضل و کرم سے وہ شخص اس قدر اللہ کے قرب میں ہے اور اپنے اخلاق اور کردار کی اس منزلت پر فائز ہے کہ وہ کسی گناہ پر جانے کا تصور ہی نہیں کر سکتا، وہ کسی گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہو سکتا، کسی گناہ کی طرف جانا تو دور کی بات اس کے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا، اور یہ نفس اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اللہ کو یہی انسان پسندیدہ ہے جو نفس مطمئنہ کا مالک ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرمایا نفس مطمئنہ، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹا اس طرح کہ رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت کا طلبگار بن جا۔ یہ ہے نفس مطمئنہ جس سے اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی یقیناً راضی ہوگا، اور کامیاب انسان وہی ہے جو نفس مطمئنہ کا مالک ہے۔ یا کم از کم یہ ہے کہ اگر گناہ کر چکے ہیں، اگر گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے۔ اگر ہمارا نفس امارہ بن چکا ہے، یعنی ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں گناہ نظر نہیں آتا، اگر ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، تو ابھی بھی وقت ہے کہ کم از کم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ آج ہی سے اپنے نفس سے کہیں کہ وہ آپ کو ملامت کرے، کہ کم از کم آپ نفس لوامہ کے درجے تک تو آ جائیں کہ آپ کا نفس آپ کو ملامت کرے کہ ہاں واقعی میں گناہ گار ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، آئندہ نہیں کروں گا۔